بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو بیت المال سے وظیفہ مقررہ ہوا۔ مدینہ طیبہ میں لوگوں کو جمع فرما کر ارشاد فرمایا کہ میں تجارت کیا کرتا تھا، اب تم لوگوں نے اس میں مشغول کر دیا، اس لیے آپ گزارے کی کیا صورت ہو۔ لوگوں نے مختلف مقداریں تجویز کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی چپ بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ توسط کے ساتھ جو تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو کافی ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس رائے کو پسند فرمایا اور قبول کر لیا اور متوسط مقدار تجویز ہو گئی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ ایک مجلس میں جس میں خود حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ شریک تھے، یہ ذکر آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وظیفے میں اضافہ کرنا چاہیے کہ گزر میں تنگی ہوتی ہے، مگر ان سے عرض کرنے کی ہمت نہ تھی، اس لیے ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی وجہ سے ام المؤمنین بھی تھی، ان کی خدمت میں یہ حضرات تشریف لے گئے اور ان کے ذریعے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اجازت اور رائے معلوم کرنے کی کوشش کی اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ ہم لوگوں کے نام معلوم نہ ہوں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس کا تذکرہ کیا تو چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نام دریافت کیے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما نے عرض کیا کہ پہلے آپ رضی اللہ عنہ کی رائے معلوم ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ان کے نام معلوم ہو جاتے تو ان کے چہرے بدل دیتا، یعنی ایسی سخت سزائیں دیتا کہ منہ پر نشانات پڑ جاتے۔ تو ہی بتا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمدہ سے عمدہ لباس تیرے گھر میں کیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ 2 کپڑے گہروی رنگ کے جن کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ کے دن یا کسی دفتر کی وجہ سے پہنتے تھے۔ پھر فرمایا کہ کون سا کھانا تیرے یہاں عمدہ سے عمدہ کھایا؟ عرض کیا کہ ہمارا کھانا جو کی روٹی تھی، ہم نے گرم گرم روٹی پر گھی کے ڈبے کو تلچ الٹ کر اس کو ایک مرتبہ چڑھا دیا تو خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی اس کو مزے لے کر نوش فرماتے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ فرمایا کون سا بستر عمدہ ہوتا تھا جو تیرے یہاں بچھاتے تھے؟ عرض کیا ایک موٹا سا کپڑا تھا، گرمی میں اس کو چوہرا کر کے بچھا لیتے تھے اور سردی میں آدھے کو بچھا لیتے اور آدھے کو اوڑھ لیتے تھے۔ فرمایا کہ حفصہ رضی اللہ عنہما ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے یہ اندازہ مقررہ فرما دیا اور امید آخرت اور کفایت فرمائی، میں بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتباع کروں گا۔ میری مثال اور میرے 2 ساتھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثال ان 3 شخصوں کی سی ہے جو ایک راستے پر چلے۔ پہلا شخص ایک توشہ لے کر چلا اور مقصد کو پہنچ گیا، دوسرے نے بھی پہلے کا اتباع کیا اور اسی کے طریقے پر چلا، وہ بھی پہلے کے پاس پہنچ گیا۔ پھر تیسرے شخص نے چلنا شروع کیا، اگر وہ ان دونوں کی طریقے پر چلے گا تو ان کے ساتھ مل جائے گا اور اگر ان کے طریقے کے خلاف چلے گا تو کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں مل سکے گا۔ یہ اس شخص کا حال ہے جس سے دنیا کے بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے کہ کس زاہدانہ زندگی کے ساتھ عمر گزار دی۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ خطبہ پڑھا رہے تھے اور آپ رضی اللہ عنہ کی لنگی میں 12 پابند تھے جن میں سے ایک چمڑے کا بھی تھا۔ ایک مرتبہ جمعہ کی نماز کے لیے تشریف لانے میں دیر ہوئی تو تشریف لا کر معذرت فرمائی کہ مجھے اپنے کپڑے دھونے میں دیر ہوئی اور ان کپڑوں کے علاوہ اور تھے نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھانا نوش فرما رہے تھے، غلام نے آ کر عرض کیا کہ رتبہ بن ابی فقر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اندر آنے کی اجازت فرمائی اور کھانے کی توضیع فرمائی۔ وہ شریک ہو گئی تو ایسا موٹا کھانا تھا کہ
نگلا نہ گیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ چھنے ہوئے آٹے کا بھی تو ہو سکتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا سب مسلمان میدا کھا سکتے ہیں؟ عرض کیا کہ سب تو نہیں کھا سکتے۔ فرمایا کہ افسوس، تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنی ساری لذتیں دنیا ہی میں ختم کر دوں۔ اس قسم کے سینکڑوں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں واقعات ان حضرات کرام کے ہیں۔ ان کا اعتبار نہ اب ہو سکتا ہے، نہ ہر شخص کو کرنا چاہیے کہ کوئی ضعیف ہے، جس کی وجہ سے تحمل میں بھی ان کا اس زمانے میں دشوار ہے۔ اس وجہ سے اس زمانے میں مشرق تصور ایسے مجاہدوں کی اجازت نہیں دیتے جس سے ضعیف پیدا ہو کہ قوتیں پہلے ہی سے ضعیف ہیں۔ ان حضرات کو اللہ جل شانہ نے قوتیں بھی عطا فرمائی تھی، البتہ یہ ضروری ہے کہ اتباع کی خواہشیں اور تمنا ضروری رکھنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے آرام طبی اور کچھ کمی واقع ہو اور نگاہ کچھ تو نیچی رہے اور اس زمانے کے مناسب اعتدال پیدا ہو جائیں کہ ہم لوگ ہر وقت لذت دنیا میں پڑھتے جاتے ہیں اور ہر شخص اپنے سے زیادہ مال و دولت والے کی طرف نگاہ رکھتا ہے اور اس حسرت میں مر جاتا ہے کہ فلاں شخص مجھ سے زیادہ وسط میں ہے۔